اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ گلبرگ، جیل روڈ، کلمہ چوک، شادمان ٹاؤن اور مال روڈ پر بارش ہوئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سما کے نمائندے انس ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انس، بارش ہوئی ہے لاہور میں، یقیناً موسم خوشگوار ہو گیا ہوگا، محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے؟ بارش کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جی بالکل فواد، ایسا ہی ہے۔ ماہ رمضان میں یہ پہلی مرتبہ جو ہے ابر رحمت برسی ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں سحری کے بعد سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو اب معمولی سا جاری ہے۔ شہر کے جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے ان میں چبوجی ہے، سبن آباد ہے، انارکلی ہے، شام نگر کے علاقے ہیں، گلشن راوی کے اطراف ہیں۔ اس کے علاوہ بارش کے بعد شہر کا موسم ابھی کافی خوشگوار اور حسین ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور اس وقت آسمان پر بادلوں کا بھی بسیرا ہے۔ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی تھی، گلبرگ کے علاقے میں بھی ہوئی تھی، کلمہ چوک کے علاقے میں بھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا ٹمپریچر بھی کم ہو چکا ہے اور آنے والے 12 گھنٹوں کے دوران جو ہے مزید بارش متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کی صدر کے دعووں کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں۔ IAEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 91.6 ڈالر پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت 96.6 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی صدر کے دعووں کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں۔ IAEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس وقت امریکی کروڈ آئل کی قیمت 91.6 ڈالر پر فی بیرل ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت 96.6 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو امریکی صدر مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں کم کروائیں گے، لیکن ان کے دعووں کے بالکل برعکس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہرگز کم نہیں ہوئی ہیں۔ IAEA نے 400 ملین بیرل تک تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکی کروڈ آئل اور برطانوی کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی صفاقیت، ماہ مقدس میں مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے۔ 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے۔ 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے۔ 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایرانی خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے۔ جنگ میں ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ سوشل میڈیا پر لکھا، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ پاکستانی اور روسی رہنماؤں سے مثبت بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا۔ تیل کی فی بیرل قیمت 200 ڈالر تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کی پالیسی اب پے در پے حملے ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آنے والا ہر جہاز اور ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی، کہا تیل کے قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی اور کہا کہ دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آنے والا ہر جہاز اور ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی، کہا تیل کے قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی اور کہا کہ دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔
आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। हमला उस वक्त हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी, तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी, तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी, तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। और जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इरादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इरादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इरादा किया। इसराइल की सफाकियत। माह मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है।